لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسوله الكريم سيدنا ونبينا وشفيع المذنبين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد فقد قال الله الحكيم في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون صلوات محمد رمضان المبارک 1446 ہجری کی 14ویں شب اور 14ویں مجلس موضوع اہل بیت علیہم السلام عرش نشین ہستیاں فرش زمین پر، اور اس موضوع کے تحت آج اہل بیت اور مقام عصمت اس عنوان سے کچھ باتیں آپ کی خدمت میں پیش کرنی ہیں۔ عصمت یعنی معصوم ہونا۔ عصمت ایک حالت کا نام ہے، ایک صفت کا نام ہے، ایک کیفیت کا نام ہے۔ جو صفت انسان کو گناہوں سے دور رکھتی ہے اور نافرمانی سے بچائے رکھتی ہے اور ہمیشہ وسوسوں کی تمام راہوں کو بند کر دیتی ہے، اس حالت کا نام عصمت ہے، اس صفت کا نام عصمت ہے۔ عصمت کی قدرت جہل یعنی جہالت،
خطا یعنی غلطی، سہو اور نسیان یعنی بھول، اور فکر و نظر میں مغالطہ یعنی وچار کا غلط ہونا، فکر کا غلط ہونا، سوچ کا غلط ہونا، اور اسی طریقے سے ہر گناہ سے دور رکھتی ہے۔ لہذا معصوم یعنی جس کے اندر یہ صفت ہوتی ہے، جس کے اندر یہ حالت پائی جاتی ہے، وہ اس صفت کی بنیاد پر، اس حالت کی بنا پر معرفت و علم و فہم اور حصول میں غلطی سے محفوظ ہوتا ہے۔ اب اس کے اوپر آپ تھوڑا سا غور کیجیے گا۔ معصوم کون ہوتا ہے، عصمت کیا ہوتی ہے، اس کی وضاحت آپ کی خدمت میں پیش کر چکا۔ یہ جو عصمت ہوتی ہے، اس عصمت کی بنیاد پر، اس معصوم ہونے کی بنیاد پر، اب اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ انسان نہ تو معرفت میں کہیں سے بھی کوئی غلطی کرتا ہے، اس کی معرفت بالکل صحیح معرفت ہوتی ہے، ایک دم سالم معرفت ہوتی ہے، اس کی خالص معرفت ہوتی ہے، نہ تو علم میں کہیں سے غلطی ہوتی ہے، نہ فہم میں یعنی سمجھنے میں کہیں سے کوئی غلطی کرتا ہے، نہ ہی حصول میں یعنی کسی چیز کو اگر وہ حاصل کر رہا ہے تو اس حصول میں کسی سے کوئی چیز لے رہا ہے، کوئی بات کہہ رہا ہے تو اس میں بھی وہ غلطی نہیں کرتا ہے، وہ غلط بات کو قبول نہیں کرتا ہے، اور ان تمام چیزوں سے محفوظ ہوتا ہے، کیونکہ اس کی معرفت محفوظ ہوتی ہے، اس کا علم محفوظ ہوتا ہے، اس کا فہم محفوظ ہوتا ہے، اس کے حصول کے تمام ذریعے محفوظ ہوتے ہیں، لہٰذا وہ عمل میں بھی نامناسب کاموں سے محفوظ رہتا ہے، کہ جب علم میں غلطی نہیں ہے، فکر میں غلطی نہیں ہے، فہم میں غلطی نہیں ہے، تو اس کی بنیاد پر کیا ہوتا ہے، وہ عمل میں بھی ہر غلط اور نامناسب کام سے محفوظ ہوتا ہے، اور اسی طرح تبلیغ اور وعظ و نصیحت اور بیان میں بھی وہ خطا کا شکار نہیں ہوتا ہے۔ کتنا ہی بڑا دنیا کا عالم ہو، کہیں نہ کہیں سے خطا کا امکان ہے، کتنا ہی بڑا مجتہد ہو، ہے امکان، اس امکان کو کوئی بھی انسان رد نہیں کر سکتا ہے کہ ایک فقیہ غلطی نہیں کر سکتا، ایک مجتہد غلطی نہیں کر سکتا، ایک عالم غلطی نہیں کر سکتا، ایک عارف غلطی نہیں کر سکتا، نہیں، فقیہ سے بھی غلطی ہو سکتی ہے، عالم سے بھی غلطی ہو سکتی ہے، مجتہد سے بھی غلطی ہو سکتی ہے، لیکن یہ جو معصوم ہوتا ہے اس کے بیان میں بھی کہیں سے کوئی غلطی کا امکان نہیں ہوتا ہے، اس کے وعظ و نصیحت میں بھی کہیں سے بھی کوئی غلطی کا اور خطا کا امکان نہیں ہوتا ہے کہ کوئی کہہ دے کہ مولانا نور المومنین نے وہاں پر جو خطبہ دیا تھا وہ جذبات میں دے دیا تھا۔ یہاں پر جذبات کا دخل ہی نہیں ہے، وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ کی منزل میں ہے، یہاں پر جذبات کا دخل ہی نہیں، لہٰذا جو واعظ ہوتا ہے، جو نصیحت ہوتی ہے، جو لوگوں کو سمجھانا، بجھانا اور بتانا ہوتا ہے، اس میں بھی کہیں سے بھی
غلطی اور خطا کا امکان نہیں ہوتا ہے، کیونکہ اب جو لوگ امام کو معصوم مانتے ہیں کہ غلطی اور خطا کا امکان نہیں ہے، لہذا وہ امام معصوم کی ہر بات کو آسانی سے قبول کر لیتے ہیں، اور انسانوں کے لیے کہ اگر امام اور معصوم انسانوں کی ہدایت کے لیے آئے ہیں تو ظاہر سی بات ہے کہ خود یہ عصمت، یہ معصوم ہونا، یہ لوگوں کے اندر اعتبار پیدا کرتا ہے، لوگوں کے اندر کانفیڈنس پیدا کرتا ہے کہ جس کے ذریعے سے یہ قرآنی تعلیمات آ رہی ہیں، جس کے ذریعے سے یہ علوم ہم تک پہنچ رہے ہیں، جس کے ذریعے سے یہ حدیثیں ہم تک آئی ہیں، ان میں کہیں سے بھی غلطی، خطا، سہو، نسیان اس کا کوئی امکان نہیں ہے، لہٰذا ان کی بات کو قبول کر لو، ان کی بات کو مان لو۔ یہ جو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، سورہ احزاب کی 33 نمبر کی آیت ہے، 33 نمبر کی آیت۔ بس اللہ کا ارادہ یہ ہے اے اہل بیت کہ تم کو ہر رجس و کثافت سے دور رکھے اور تم کو ایسا پاک و پاکیزہ قرار دے کہ جو پاک و پاکیزہ رکھنے کا حق ہے۔ اب یہاں کے اوپر بعض مفسرین نے کہا کہ یہاں پر مراد وہ روحانی کیفیت ہے، بعض نے کہا کہ نہیں یہ ظاہری اور جسمانی کیفیت ہے، لیکن میں یہاں کے اوپر ایک جملہ کہا کرتا ہوں اور آج موقع ہے لہذا پھر عرض کر دوں کہ اللہ ہے علی کل شیء قدیر، ہر شے کے اوپر قدرت رکھتا ہے، تو جب وہ ہر شے پر قدرت رکھتا ہے تو کیا وہ اس شے کے اوپر قدرت نہیں رکھتا ہے کہ وہ باطنی لحاظ سے بھی ان کو پاک رکھے اور ظاہری لحاظ سے بھی ان کو پاک رکھے؟ نہ تو باطنی لحاظ سے نجاست اور خباثت اور کثافت اور ضلالت ان سے قریب ہو سکے اور نہ ہی ظاہری لحاظ سے کوئی خباثت اور کثافت اور نجاست ان سے قریب ہو سکے، باطنی لحاظ سے بھی پاک اور ظاہری لحاظ سے بھی پاک۔ یہ آیت اہل بیت علیہم السلام کی پاکیزگی اور عمل سے رجس و کثافت کے دور رکھنے سے متعلق ہے، اور خداوند عالم نے ان حضرات کو علم اور عمل دونوں میں معصوم قرار دیا ہے۔ بہت سے لوگ ہوتے ہیں کہ علم تو ہوتا ہے لیکن پھر بھی عمل میں غلطی کر بیٹھتے ہیں، اسی کے مقابلے میں بعض وہ ہوتے ہیں جن کا عمل تو صحیح ہوتا ہے لیکن ان کی معرفت اور علم ان کے یہاں نہیں ہوتا ہے اور وہ سمجھنے میں غلطی کر بیٹھتے ہیں۔ لیکن یہاں پر یہ جو آیت ہے، آیت تطہیر، اس آیت تطہیر نے ضمانت دی ہے۔ ضمانت کس چیز کی؟ علم اور عمل دونوں لحاظ سے۔ یہ علم کے لحاظ سے بھی معصوم ہے اور عمل کے لحاظ سے بھی معصوم ہے، نہ تو ان کے علم میں کہیں سے کوئی غلطی اور خطا اور سہو اور نسیان کا امکان ہے اور نہ ہی ان کے عمل میں کہیں سے کوئی غلطی اور خطا اور سہو اور نسیان کا امکان ہے۔ یہ جتنے بھی معارف ہیں، چاہے وہ قرآن مجید ہو یا اہل بیت علیہ السلام کی تعلیمات ہوں، کہ جسے معارف قرآن یا معارف اہل بیت کہا جاتا ہے،
ان کو سمجھنے کے لیے بھی معصوم کی ضرورت ہے. یہ اسی سے ملی ہوئی تھوڑی سی گفتگو ہے، اور بس یہ تھوڑی سی گفتگو کر کے اور آج کی جو مناسبت ہے اس سے متعلق کچھ باتیں، اور پھر بقیہ جو عصمت سے متعلق گفتگو ہے انشاءاللہ وہ کل ہوگی. یہ علم اور فہم اگر کوئی انسان چاہتا ہے کہ اس کا علم پاک ہو، اس کا عمل پاک ہو، تو علم اور عمل کی طہارت کے لیے بھی معصوم کی رہنمائی ضروری ہے. اور بغیر معصوم کی رہنمائی کے نہ تو ہم علمی لحاظ سے محفوظ رہ سکتے ہیں اور نہ عملی لحاظ سے محفوظ رہ سکتے ہیں. معصوم کی رہنمائی کے بغیر علم میں بھی ہم غلطی کر سکتے ہیں، اور معصوم کی رہنمائی کے بغیر عمل میں بھی ہم سے غلطی ہو سکتی ہے. ہو سکتی یا کر سکتے نہیں، ہوگی. اگر معصوم کی رہنمائی کے بغیر ہم علم کے راستے پہ چلے گئے تو ہم حقیقت میں علم تک نہیں پہنچ سکتے، معرفت حاصل نہیں کر سکتے. اور اگر معصوم کی رہنمائی کے بغیر ہم عمل میں قدم رکھیں گے تو عمل کے میدان میں بھی ہم ان کے بغیر اپنے عمل کو درست اور صحیح قرار نہیں دے سکتے اور انجام نہیں دے سکتے. اہل بیت عصمت و طہارت علیہم السلام کے بغیر قرآن اور دینی تعلیمات ان کی طرف جانے سے منع کیا گیا ہے. مت جاؤ. کس کے بغیر؟ اہل بیت کے بغیر. اگر تم کو قرآن کی طرف جانا ہے تو اہل بیت کے ذریعے جاؤ. اگر تم کو دینی تعلیمات کی طرف جانا ہے تو اہل بیت کے ذریعے جاؤ. اگر قرآن اہل بیت کو چھوڑ کر حاصل کرو گے تو یہ قرآن اس دلدل میں انسان کو، یعنی خود انسان اسی قرآنی آیتوں میں سمجھنے میں غلطی کی بنیاد پر اس دلدل میں پھنس جائے گا کہ جہاں سے نکلنا مشکل ہے، اور اندھیروں میں ہاتھ پیر مارا کرے گا اور اس کو کہیں سے کوئی روشنی نظر نہیں آئے گی، کوئی راستہ نہیں دکھے گا. اسی طریقے سے تعلیمات اہل بیت، دینی تعلیمات، ان دینی تعلیم میں بھی اگر اہل بیت عصمت و طہارت علیہم السلام کا راستہ اور ان کا طریقہ چھوڑ کر تم داخل ہوگے تو اس دینی تعلیم کے ذریعے سے بھی تم کسی منزل اور کسی مقام پر نہیں پہنچ سکتے ہو. دھوکہ کھاؤ گے، قدم قدم پر دھوکہ کھاؤ گے، قدم قدم پر غلطی کرو گے. تو اگر ہم کو قرآنی تعلیمات چاہیے تو قرآنی تعلیمات کا ذریعہ بھی اہل بیت ہیں. اگر دوسری دینی معلومات چاہیے تو ان دینی معلومات کا ذریعہ بھی اہل بیت علیہم السلام ہیں. ان کے بغیر درک میں، فہم میں انسان خطا اور غلطی سے محفوظ نہیں رہ سکتا. درک کا مطلب ہوتا ہے حاصل کرنے میں. اگر اہل بیت کا طریقہ، ان کا راستہ، ان کی سیرت کہ دینی علوم کے سلسلے میں اہل بیت کا طریقہ کیا تھا، اہل بیت کا انداز کیا تھا، اہل بیت کی خود تعلیمات کیا تھیں، اگر اس کا علم نہیں ہے تو انسان دھوکہ کھا سکتا ہے، اسی دینی تعلیم سے دھوکہ کھا سکتا ہے. اور انسان سوچے گا کہ ہم تو بہت بڑے دیندار ہیں اور ہم نے تو ہر طریقے سے علم حاصل کر لیا ہے، لیکن
وہ علم نہیں ہوگا، دھوکہ ہوگا، فریب ہوگا، کیونکہ وہ درک میں غلطی کرے گا اہل بیت علیہ السلام کے در سے ہٹ کے اور اہل بیت علیہ السلام کے بغیر۔ اسی طریقے سے وہ فہم میں، سمجھنے میں غلطی ہوگی اس کے۔ اسی لیے مولا امیر المومنین غالب کل غالب حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا کہ حدیثوں کو بیان کرنے والے بہت ہیں لیکن سمجھنے والے بہت کم ہیں۔ بیان تو ہم سب کر دیتے ہیں، یہ حدیث فلاں موقع پہ، یہ حدیث، یہ حدیث، یہ حدیث، لیکن اس حدیث میں کیا ہے، کہاں کے لیے ہے، کس کے لیے ہے، کب کے لیے ہے، کن حالات میں ہے۔ ہم نے تو ڈائریکٹ سب کے اوپر ایک ہی قانون لاگو کر دیا، ہم نے کہا مولا نے فرمایا، لیکن مولا نے فرمایا لیکن کہاں کے لیے فرمایا ہے، کب کے لیے فرمایا ہے، کس کے لیے فرمایا ہے، کیوں فرمایا ہے۔ اب اس غیبت کے زمانے میں یہ کون بتائے گا؟ آپ کہیں گے لیجیے صاحب آپ کہہ رہے ہو کہ اہل بیت سے لو، اب اہل بیت آج ہماری نظروں کے سامنے تو ہے نہیں، تو اس غیبت کے زمانے میں ہم کیا کریں؟ اسی وجہ سے خود انہی اہل بیت علیہ السلام نے ہم کو اندھیروں میں نہیں رکھا ہے، اور ہمارے لیے ایک ذریعہ اور ایک طریقہ، اور اس ذریعے کا نام ہے فقیہ، اس ذریعے کا نام ہے مجتہد۔ ان کے ذریعے سے اب ظاہر سی بات ہے اگر ہم سے کہیں کوئی خطا ہو رہی ہے، غلطی ہو رہی ہے، ہم سمجھ نہیں پا رہے ہیں تو کس سے پوچھیں گے، کس سے معلوم کریں گے؟ ایک آیت آئی، آیت ہماری سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، یہ آیت ہم کس سے معلوم کریں گے؟ ظاہر سی بات ہے کہ جو آیت کا علم رکھنے والا ہے اس سے معلوم کریں گے۔ حدیث ہمارے خدمت میں ہمارے پاس آئی، یہ حدیث ہم کس سے معلوم کریں گے؟ اس حدیث کو کس سے معلوم کریں گے؟ جو حدیث کا علم رکھنے والا ہے، جو راویوں کے حالات کا علم رکھنے والا ہے، جو صحیح اور غلط کی جانچ اور پڑتال کرنے والا ہے، اس سے معلوم کریں گے، وہ ہم کو بتائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ جو طبقہ تقلید سے ہٹا اور تقلید سے ہٹ کے اس نے ایک نیا راستہ اخبار کا اختیار کیا کہ ہمارے لیے یہ جو معصومین کے ذریعے سے پہنچنے والے اخبار ہیں، یعنی خبریں، روایتیں، حدیثیں، یہ کافی ہیں، اور ہم کو کسی مجتہد کی ضرورت نہیں ہے، ہم کو کسی فقیہ کی ضرورت نہیں، ہم کو کسی عالم کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ خود آپ جائزہ لے لیجئے اسی دنیا میں، چاہے وہ حیدرآباد ہو ہندوستان میں، اور چاہے پاکستان کے کچھ علاقے ہوں، چاہے ایران اور عراق کے کچھ افراد ہوں، کہ وہ انہی حدیثوں کو لے کے کہاں بہکے جا رہے ہیں، کہاں بہکے جا رہے ہیں، اور آج کیا کیا انہی حدیثوں کے نام پہ اور حدیثوں کے سہارے سے کیا کیا کر رہے ہیں، کیسی زیادتی، کیسی خرابی، کیسی برائی، کیسی کثافت۔ ظاہر سی بات ہے کہ اسی وجہ سے کہا گیا ہے یہ جو عصمت ہے یہ بہت واقعاً اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ
ہم حقیقت میں ہمارا جو ماخذ ہو کہ جس سے ہم یہ چیزیں لے رہے ہیں، یہ جو ماخذ ہمارے پاس ہے یہ معصوم نہیں ہے، لیکن کم سے کم اتنا تو ہمیں یقین ہے، اتنا تو ہمیں اطمینان ہے کہ اس نے اپنے طور پر ان معصومین علیہ السلام کے علوم کو حاصل کرنے کے لیے پوری زندگی صرف کر دی ہے، پوری زندگی لگا دی ہے، پوری زندگی خرچ کر دی ہے۔ لہذا آپ اس کی طرف سے اگر کوئی حدیث، کوئی مسئلہ، کوئی فتویٰ، ممکن ہے کہ اس میں خطا کا امکان ہو، ممکن ہے غلطی کا امکان ہو، لیکن اس امکان کی بنیاد پر ہم اس پورے سسٹم کے اوپر خط کھینچ دیں کہ نہیں، ہم کو یہ قبول ہی نہیں ہے، ہم کو یہ چاہیے ہی نہیں۔ تو اگر تم کو یہ نہیں چاہیے تو جس کو تم قبول کر رہے ہو اس میں تو اس سے بھی زیادہ خرابیاں ہیں، اس میں تو اس سے بھی زیادہ برائیاں ہیں۔ اور اس سے بڑھ کے جہالت کیا ہوگی کہ انسان ایک فقیہ اور ایک مجتہد کو چھوڑ کے اپنے جیسے کسی شخص کو قبول کر لے۔ اب اس سے بڑھ کی جہالت کیا ہوگی؟ اچھا کہتے ہیں کہ ہم تقلید نہیں کرتے، ہم تقلید کو نہیں مانتے۔ اچھا وہ جو ان کا سرغنہ ہے، جو ان کا سرغنہ ہے، یہ بات اسی کی مانتے ہیں، رجوع اسی کی طرف کرتے ہیں، حدیث اسی سے پوچھتے ہیں، تو عزیزان محترم واقعہ آپ ملاحظہ فرمائیے کہ تقلید تو تم نے بھی کہیں نہ کہیں کی، بس فرق یہ ہے کہ تم نے جاہل کی تقلید کی، ہم نے فقیہ اور عالم اور مجتہد کی تقلید کی۔ ایک صلوات بھیج دیں محمد والے محمد۔ بھائی مان تو تم بھی رہے ہو، آج آپ جائیے دیکھ لیجئے، بھائی یہ مسئلہ پیش آیا، بھائی فلاں صاحب ہیں وہاں اس عاشور خانے میں، چلیے ان کے پاس۔ آپ کہے کے لیے ان کے پاس آ رہے ہو؟ آپ تو خود ہو نا، معصوم سے ڈائریکٹ، وہی معصوم کی طرف سے ڈائریکٹ حدیثیں آتی ہیں، روایتیں آتی ہیں، مسئلے آتے ہیں، کہے کے لیے معلوم کر رہے ہو؟ اسی معلوم کرنے ہی کا نام تو تقلید ہے، اور اسی معلوم کر کے ہی عمل کرنے کا نام تو تقلید ہے۔ یہ تو ہمارے لیے فخر کی بات ہے، یہ تو ہمارے لیے فخر کی بات ہے، یہ تو ہمارے لیے ناز کی بات ہے کہ ہم ایسے مجتہدین کی تقلید کرتے ہیں، ایسے فقہا کی تقلید کرتے ہیں، ایسے علماء کی تقلید کرتے ہیں کہ حقیقت میں ان 1400 سالوں میں جنہوں نے اسلام کی عزت کو بڑھایا ضرور ہے، لیکن کبھی بھی اس کے اوپر حرف نہیں آنے دیا ہے، کبھی بھی اس کے اوپر آنچ نہیں آنے دی ہے۔ اس غیبت کے 1250 سال میں آپ جائزہ لے لیجئے، شیخ مفید اور شیخ صدوق علیہ الرحمہ سے لے کے اور آج آیت اللہ سیستانی اور آیت اللہ خامنئی اور دیگر مراجع تک، یہ جو ایک شاندار سلسلہ ہے، اس سلسلے نے اسلام کی عزت کو بچایا ضرور ہے، لیکن کبھی بھی حرف نہیں آنے دیا ہے، کبھی بھی اس کے اوپر حرف نہیں آنے دیا ہے۔ اور یہ کہیں نہ کہیں سے ایک، جیسے بہت سے موقعوں کے اوپر ہوتا ہے کہ سامنے والا سمجھتا بھی ہے لیکن پھر بھی بغض اندر سے رکھے ہوئے، کہ آپ کچھ بھی کہہ لو لیکن وہ بغض جو اندر بھرا ہوا ہے وہ نہیں نکلے گا، وہ جو اندر سے دشمنی کسی نہ کسی بہانے سے، کسی نہ کسی عنوان سے، کسی نہ کسی ٹائٹل سے کچھ نہ کچھ لے کے ملنا چاہیے، کچھ نہ کچھ۔ تو عزیزان محترم، بات اس معصوم علیہ السلام کے اہل بیت عصمت و طہارت کی عصمت کی ہو رہی تھی، اور اسی عصمت
کے اوپر مقدمے کے طور پر گفتگو کے بعد میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا کہ معارف قرآنی اور تعلیمات اسلامی کو سمجھنے کے لیے بھی اہل بیت علیہ السلام کی تعلیمات ضروری ہیں، اور بغیر ان کی تعلیمات کے اگر چلو گے، حاصل کرو گے، لو گے، تو جگہ جگہ پر غلطی کرو گے، جگہ جگہ پر خطا کرو گے، جگہ جگہ پر ٹھوکر کھاؤ گے، جگہ جگہ پر ٹھوکر کھاؤ گے۔ بغیر معصوم، غیر معصوم آخرکار کچ فہمی اور غلط فہمی میں مبتلا ہو جاتا ہے، جس کی بنیاد پر اس کی رفتار و کردار میں خطا اور گناہ کا مرتکب ہونا ضروری ہو جاتا ہے۔ وہ مرتکب ہوگا کہیں نہ کہیں سے۔ اب اس گناہ سے بچا رہے، اس غلطی سے بچا رہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ معصومین علیہ السلام کی تعلیمات ہماری نظر میں ہوں۔ لیکن معصومین علیہ السلام کی تعلیمات کے لیے وقت چاہیے، محنت چاہیے، کوشش چاہیے، ایک زمانہ چاہیے، عمر چاہیے۔ تاریخ میں کچھ لوگ ایسے بھی گزرے ہیں جو درک اور فہم، درک یعنی حاصل کرنا، فہم یعنی سمجھنا، اس کی ناتوانی کی وجہ سے، اس کی کمزوری کی وجہ سے برا کردار اور غلط نظریہ دے بیٹھے۔ یہ ابن تیمیہ کو آپ اٹھائیے، یہ کیا ہے؟ یہ بھی تو قرآن کی بات کرتا ہے۔ ابن تیمیہ کی جہاں سے یہ پورا سلفی مذہب اور جہاں سے پوری وہابیت کو فروغ ملا ہے اور جس کے یہ اپنا امام مانتے ہیں، وہ بھی قرآن ہی کی بات کرتا ہے۔ وہ بھی تو قرآن کی سی آیتیں پیش کرتا ہے، لیکن غلطی کیوں ہوئی؟ اس لیے کہ اہل بیت کے در کو چھوڑ کے اس نے قرآنی آیتوں کو پیش کیا ہے۔ لہذا اس وجہ سے اس کی درک میں غلطی ہوئی، اس کے فہم میں غلطی ہوئی، اس کی سمجھ میں غلطی ہوئی، اور اس کی غلطی اور فہم اس حد تک خطرناک ثابت ہوئی، یعنی یہ جو اہل بیت علیہ السلام سے ہٹ کے علوم لینے والے ہیں، حدیثیں بیان کرنے والے ہیں، قرآنی آیتوں کا ترجمہ اور تفسیر کرنے والے ہیں، ان کی غلط فہمی اس حد تک خطرناک ثابت ہوئی کہ ان میں سے بعض لوگوں نے خوشنودی خدا کے لیے امام حسین کے خیموں پہ حملہ کر دیا۔ امام حسین کے خیموں پہ حملہ کر رہے تھے قربتاً الی اللہ، رضا الہی کے لیے، خوشنودی خدا کے لیے۔ ان مخصوص اولیاء الہی ائمہ طاہرین کو قتل کر دیا، شہید کر دیا۔ آپ ان سے معلوم کیجئے کیوں قتل کیا؟ خروج کیا ہے۔ قرآن مجید میں صاف حکم ہے کہ جو بھی اسلامی حکومت میں حاکم کے سامنے خروج کرے اس کا قتل واجب ہے، قرآن سے، قرآن سے۔ اسی وجہ سے علامہ اقبال نے کہا کہ کیا تماشا ہوا اسلام کی تقدیر کے ساتھ، کیا تماشا ہوا اسلام کی تقدیر کے ساتھ، قتل شبیر ہوئے نعرہ تکبیر کے ساتھ۔ قتل شبیر ہوئے نعرہ تکبیر کے ساتھ۔ ابھی یہ جو سیریا میں یہ جو مظلوموں کا خون بہا رہے ہیں، جو نہایت ہی بے دردی کے ساتھ ان کے اوپر ظلم کر رہے ہیں، آپ ویڈیو دیکھیے تو کہتے ہیں اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ کون سا دین ہے؟ یہ کون سا اسلام ہے؟ یہ کون سی شریعت ہے؟ یہ کون سی تعلیمات ہے؟ رمضان المبارک میں پوری ٹرین ہائی جک کے کر کے اور اس میں بے گناہوں کا قتل عام ہو رہا ہے۔ یہ کون سا دین ہے؟ یہ کون سا اسلام ہے؟ یہ کون سا قرآن ہے؟
یہ وہی فہم اور درک کی غلطی ہے کہ انہوں نے قرآنی آیتوں کو درک نہیں کر سکے، ان تعلیمات کو درک نہیں کر سکے، ان کو سمجھ نہیں سکے۔ خوارج کے بہت سے گروہ اسی طرح سے تھے کہ جن کو امیر المومنین نے جاہل متنسک قرار دیا ہے اور جاہل متنسک کہہ کر خطاب کیا ہے کہ ان لوگوں نے میری کمر کو شکستہ کر دیا۔ یہ جو جاہل متنسک ہے، یہ جاہل متنسک کیا ہوتا ہے؟ جاہل متنسک امیر المومنین نے خوارج کے لیے جو لفظ استعمال کیا ہے اسی نہج البلاغہ میں، جاہل اور نادان، ایسا جاہل اور نادان شخص کہ جس نے زہد اور پارسائی سے اپنے چہرے کو چھپایا ہوا ہو۔ توجہ کیجیے گا، آتا کچھ نہیں، اسے معلوم کچھ نہیں ہے، پتہ اس کو کچھ نہیں ہے، لیکن اس نے زہد کے ذریعے سے، تقوی کے ذریعے سے اپنے اصل چہرے کو، وہ جو جہالت والا چہرہ ہے، وہ جو کچھ فہمی والا چہرہ ہے، اس کو چھپا رکھا ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں بڑا اللہ والا ہے، بڑا رسول اللہ والا ہے، بڑا امام والا ہے، لیکن اس نے کاہے کے لیے کام کیا؟ اس کو پتہ نہیں ہے کچھ، اس نے صرف چہرہ چھپایا ہوا ان کے نام سے، اور اپنے اس جھوٹے، فریب اور دھوکہ دینے والے چہرے سے لوگوں کو حق سے دور کرتا ہے اور باطل سے قریب کرتا ہے، جس کی سب سے بڑی مثال قاضی شریح اور ابو موسیٰ اشعری جیسے افراد کی ہے۔ خوارج کی مجبوری یہ تھی اور ان کی کمی یہ تھی کہ یہ امام وقت کے ہوتے ہوئے قاضی سے پوچھ رہے تھے۔ جہاں پر امام موجود ہو وہاں پر مجتہد سے سوال نہیں ہوتا، امام سے سوال ہوتا ہے۔ جہاں امام موجود ہو وہاں قاضی سے نہیں پوچھا جاتا ہے، امام سے پوچھا جاتا ہے۔ اور امام کی موجودگی میں وہ جا کے قاضی سے مسئلہ پوچھ رہے ہیں کہ آپ کیا کہتے ہو؟ اب ظاہر سی بات ہے کہ جن کی اتنی فہم ہو، اتنی سمجھ نہ ان کے اندر کہ امام وقت موجود ہے اور امام وقت کی موجودگی میں امام کی خدمت میں جاتے کہ ہاں اس موقع کے اوپر ہمارا کیا ہماری ذمہ داری ہے۔ امام کو چھوڑ کے وہ کس کے پاس جا رہے ہیں؟ قاضی کے پاس۔ یہ صاحب ہمارے یہاں قاضی ہے، حکومت کی طرف سے معین کیے ہوئے۔ ظاہر سی بات ہے حکومت کی طرف سے معین کیے ہوئے ہیں تو جیسا حاکم ہے ویسا قاضی ہوگا، اور وہ بھی حاکم شام کا معین کیا ہوا قاضی، یزید کا معین کیا ہوا قاضی، تو اس سے کیا امید کی جا سکتی ہے؟ وہ جو حاکم شام کا معین کیا ہوا قاضی ہے وہ امیر المومنین کے خلافی فتویٰ دے گا، وہ جو یزید کا معین ہوا قاضی ہے وہ امام حسین کے خلافی فتویٰ دے گا۔ تو عزیزان محترم، ایسے لوگ ممکن ہے کہ اپنے بعض اعمال میں پاک ہوں اور گناہوں اور معصیت کے ترک کرنے میں بہت کوشش کرنے والے ہوں، لیکن چونکہ ان کا درک، فہم کمزور ہوتا ہے، ضعیف ہوتا ہے، ان کے اندر اتنی سمجھ نہیں ہوتی ہے، اتنی معلومات نہیں ہوتی ہے، اور صرف قاضی کی طرف رجوع کیا کرتے تھے تو وہ خطاؤں سے محفوظ نہ رہ سکے، اور ایسے اعمال کی طرف رغبت رکھتے تھے جن کی وجہ سے وہ دین سے خارج ہو گئے، دین سے نکل گئے، اور امیر المومنین نے میدان جنگ میں ان کو قتل کرنا واجب قرار دے دیا۔
کہ ان کا قتل واجب ہے، ان کا قتل ضروری ہے۔ تو عزیزان محترم، آخر کلام میں معصومین علیہ السلام جو کہ خود ہر خطا، غلطی، سہو، نسیان سے محفوظ ہے، لہٰذا ہم جب قرآنی تعلیمات یا تعلیمات اسلامی لیں تو بھی انہی سے لیں۔ اس غیبت کے زمانے میں یہ ہستیاں ہمارے سامنے تو ہیں نہیں، آج امام زمانہ ہمارے سامنے تو ظاہر میں ہیں نہیں۔ اب ذریعہ کیا ہے؟ ایک ہی ذریعہ ہے، اور وہ ذریعہ فقہا کا ہے، مجتہدین کا ہے، علماء کا ہے، کہ اگر کہیں کے اوپر کسی حدیث میں، کسی مسئلے میں، کسی آیت میں انسان شک ہو رہا ہے، نہیں سمجھ پا رہا ہے، نہیں پہنچ پا رہا ہے، تو اس سے متعلق معلوم کرے کہ یہاں کے اوپر کیا مسئلہ ہے، اس کی تفسیر کیا ہے، اس کا ترجمہ کیا ہے، اس کا مفہوم کیا ہے، یہاں پر بتانا کیا چاہتے ہیں، یہاں پر سمجھانا کیا چاہتے ہیں، تاکہ ہمارے سمجھنے میں غلطی نہ ہو، ہمارے سمجھنے میں غلطی نہ ہو۔ اور بالکل یہی صورت خود جناب مختار کے ساتھ بھی ہوئی، یہی اسی قسم کے کچھ کچ فہم تھے کہ جو جناب مختار کو نہ سمجھ سکے کہ جناب مختار کیا ہے۔ اور جناب مختار کی جب کی زندگی کے اوپر اگر آپ غور کیجئے تو جناب مختار کی زندگی بالکل واضح ہے۔ ہاں، روایتوں کا اختلاف اپنی جگہ پر ہے، تاریخ کا اختلاف اپنی جگہ کے اوپر ہے، لیکن باقی روایتیں ہم نے کیسے قبول کی، باقی حدیثیں ہم نے کیسے قبول کی؟ چھان کے، پٹک کے، ان میں سے انتخاب کر کے کہ ان میں سے کون صحیح ہے، کون غلط ہے، کون ضعیف ہے، کون جھوٹے راوی کی ہے، کون سچے راوی کی ہے۔ یہی ساری روایتیں کہ جو جناب مختار کے سلسلے میں ہیں، اس کے علاوہ ہماری عقل کیا کہہ رہی ہے، ہماری فہم کیا کہہ رہی ہے، ہماری سمجھ کیا کہہ رہی ہے ان روایتوں کے سلسلے میں، یہ سارے ذریعے ہیں روایتوں اور حدیثوں اور قرآنی آیتوں کو سمجھنے کے سلسلے میں، جس کی بنیاد کے اوپر انسان ایک صحیح العقیدہ، عقیدے کے ساتھ، اور صحیح الفکر، فکر کے ساتھ زندگی گزارتا ہے۔ ورنہ قدم قدم کے اوپر شک، کبھی معصوم کی عصمت میں شک، کبھی انبیاء علیہ السلام اور معصوم کے علم میں شک، کبھی ان کے وجود کے اوپر شک، کبھی کسی میں شک، کبھی کسی میں شک، اور یہ شک نہیں معلوم کہاں تک انسان کو لے جائے اور انسان کہاں پہنچ جائے۔ جناب مختار خود امیر المومنین نے ان کو کیس کہا تھا، عقل مند، اور اسی عقل مندی کا ثبوت دیتے ہوئے انہوں نے واقع کربلا کے بعد جس طریقے کے حالات تھے، ان حالات میں ایک مخصوص وقت کے لیے اپنے کو بچا کے رکھا۔ اس کو عقل مندی، اس کو نام نمود نہیں کہا جائے گا، اس کو وقت سے فائدہ اٹھانا نہیں کہا جاتا ہے، اسی کو عقل مندی کہا جاتا ہے، اسی کو ہوشیاری کہا جاتا ہے۔ ورنہ امام حسین کی شہادت کے بعد کتنے سخت حالات تھے کہ جہاں خود مدینے میں چوتھے امام اگر کلام کر رہے ہیں تو خطبوں کی صورت میں نہیں، دعاؤں کی صورت میں کر رہے ہیں، پیغامات دے رہے ہیں تو خطبوں کی صورت میں نہیں، دعاؤں کی صورت میں دے رہے ہیں۔ ایسے سخت حالات میں جناب مختار نے اپنے کو اہل بیت علیہ السلام کے در سے وابستہ رکھا، اور نہایت ہی ہوشیاری اور نہایت ہی عقل مندی کے ساتھ۔ اب جب کوفے میں اس طریقے کے حالات پیدا ہوئے، وہ موقع آیا تو جناب مختار نے ہر طریقے سے خود امام کی خوشنودی اور رضا حاصل کرنے کے لیے بھی وہ سب کچھ کیا جو کر سکتے تھے، اور امام کی طرف سے بھی جو امام کی حکمت تھی، جو مصلحت تھی، اس حکمت اور مصلحت کے تحت امام نے اجازت بھی دی، امام نے اجازت بھی دی، اور اسی اجازت کے سہارے
جناب مختار نے قیام کیا تھا، اور اب جو جناب مختار نے قیام کیا تو اس قیام کے نتیجے میں، اور یہ واقعہ کربلا کے بعد ایک مسلسل ایک پوری تاریخ ہے یزید کی حکومت کے خلاف بیعت کے توڑنے اور قیام کرنے، اور اسی کا ایک حصہ خود جناب مختار ہے۔ لیکن جو جناب مختار کا قیام ہے حقیقت میں خود میرا خیال گجراتی زبان میں بھی مختار نامہ موجود ہے، اردو زبان میں بھی مختار نامہ موجود ہے، فارسی زبان میں بھی مختار نامہ موجود ہے، عربی زبان میں بھی جناب مختار کے حالات کے اوپر پوری کتاب موجود ہے۔ انسان اس کتاب کو پڑھ سکتا ہے، مطالعہ کر سکتا ہے، دیکھ سکتا ہے کہ جناب مختار نے کیا کیا، مقصد کیا تھا۔ مقصد تخت نہیں تھا، مقصد حکومت نہیں تھا جناب مختار کا۔ اس تخت کے ذریعے سے، اس حکومت کے ذریعے سے اہل بیت کو ان کا حق دلانا، اہل بیت کو ان کا حق دلانا تھا، اور جناب مختار نے اپنے لحاظ سے پوری کوشش کی۔ اور جس وقت کوفے میں جناب مختار تخت خلافت اور تخت حکومت کے اوپر آئے ہیں، تو تخت حکومت پر آنے کے بعد جناب مختار نے جو پہلا فرمان جاری کیا ہے وہ قاتلان امام حسین علیہ السلام سے، قاتلان امام حسین علیہ السلام سے بدلہ، انتقام، اور اسی کے تحت آپ نے باقاعدہ الگ الگ ٹکڑیوں میں اپنے لشکر کو تشکیل دیا، الگ الگ ان ٹکڑیوں کو ذمہ داری سونپی، معلومات کے جو طریقے ہو سکتے تھے، جو ذریعے ہو سکتے تھے، ان معلومات کے طریقوں اور ذریعوں کو بروئے کار لائے، اور ان کے ذریعے سے ان دشمنوں تک، ان قاتلوں تک جناب مختار کے افراد پہنچے، اور ان کو ان کے کیفر کردار تک پہنچایا۔ ان میں سے بعض نمایاں نام بھی تھے کہ جنہوں نے کربلا کے میدان میں معلوم کسی نہ کسی مخصوص صحابی کو شہید کیا ہے، یا خود بنی ہاشم میں سے کسی کو شہید کیا ہے، یا خیموں کو جلایا ہے، یا اسیر کرنے کے بعد کربلا سے کوفہ اور کوفہ سے شام کے راستے میں انہوں نے سختیاں اور تکلیفیں اہل بیت علیہ السلام کے اوپر مظالم اٹھائے ہیں۔ کچھ مخصوص افراد بھی تھے، ان کو بلانے کے بعد جناب مختار ان سے بیان لیتے تھے، باقاعدہ پوری عدالت ہوتی تھی، جناب مختار خود بیٹھتے تھے، اس سے بیان لیتے تھے کہ تم نے کربلا میں کیا کیا تھا، تم نے کربلا میں کیا کیا تھا۔ اور یہ جو قاتلین امام حسین گرفتار ہو کے آتے تھے اور جس وقت یہ بیان دیتے تھے تو جناب مختار کے ساتھ ساتھ پورا دربار گریا کرتا تھا، روتا تھا ان مسائل کو سن کے۔ جناب قاسم کی لاش پر گھوڑے کس نے دوڑائے تھے، ان کو بلاؤ، ان کو گرفتار کرو۔ گرفتار کر کے لایا گیا۔ تم نے کیا کیا تھا کربلا میں؟ اب وہ پوری کیفیت بیان کرتے تھے کہ کربلا میں اس طریقے سے جب دیر ہو گئی اور کوئی حسین کی طرف سے میدان جنگ میں نہ آیا تو اچانک ہم نے دیکھا کہ ایک چاند سا بچہ وہ میدان میں آیا، اور بچہ اتنا چھوٹا تھا کہ جنگ کرتے کرتے اس کا ایک پیر رکاب سے نکل گیا تھا، ایک پیر رکاب میں اس کا نہیں تھا۔ اور اب جو جنگ ہوئی ہے تو جنگ میں جب سب نے یلغار کیا ہے تو اس یلغار کے نتیجے میں وہ بچہ جب نیچے آنے لگا تو کیونکہ بچہ چھوٹا تھا تو اس نے گھوڑے کے گردن میں اپنے باہوں کو ڈال دیا، اور اسی درمیان ظالموں نے اس کو تلوار چلانا شروع کر دیا، اور تلوار کے اتنے وار کیے کہ قاسم کا جسم ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔
جناب مختار اور پورا دربار رو رہا. جاؤ ان ملعونوں کو اسی طریقے سے کہ جس طریقے سے انہوں نے حسن کے یتیم کو شہید کیا ہے, قتل کیا ہے, ایسے ہی جا کے ان کو قتل کر دو. تم نے کربلا میں کیا کیا تھا؟ کہ جس وقت حسین کا جوان میدان میں آیا ہے اور اس طریقے سے وہ حملہ کر رہا تھا کہ کسی کی ہمت نہ ہو رہی تھی کہ وہ اس کا سامنا کر سکے, ہم نے چھپ کے ایک مرتبہ نیزہ مارا, اور اس نیزے کا مارنا تھا کہ نیزے کی یعنی سینے علی اکبر پہ لگی, اور پھر حسین کا جوان گھوڑے سے زمین پہ آ گیا. اور اس وقت حسین کی کیفیت یہ تھی کہ کبھی اٹھتے تھے اور کبھی بیٹھتے تھے, اور زبان کے اوپر کلمات تھے, یا بنیا الدنیا بعد الوفا, جاؤ اس کو بھی اسی طریقے سے کہ جس طریقے سے اس نے علی اکبر کے سینے کو چھلنی کیا تھا, اس کے سینے کو چھلنی کرو. تم نے کربلا میں کیا کیا تھا؟ کہ کربلا میں جس وقت حسین کا علمدار آیا ہے اور پانی لے کے واپس ہو رہا تھا تو میں نے دائنا شانہ قلم کیا تھا. تم نے کیا کیا تھا؟ میں نے حسین کے اس لشکر کے علمدار کا بائنا شانہ قلم کیا تھا. اس موقع پر ایک عجیب سی کیفیت تھی. اسی درمیان جب عباس کے آنکھ میں تیر لگا ہے تو عباس شان قلم ہو چکے تھے, تیر نکالے تو کیسے نکالے, وہ تیر نکال نہیں پا رہے تھے, اور ایک مرتبہ جھکے اور چاہا کہ ظالموں کی مدد سے تیر نکالیں. کسی درمیان میں ایک گرز سے عباس پر پڑا. جناب مختار اور دربار میں کوہرام برپا ہوا. کسی درمیان میں ہرملہ کو لایا گیا. تم نے کربلا کے میدان میں کیا کیا تھا؟ کہ میرے ترکش میں تیر تو بہت تھے, لیکن 3 تیر اپنے نشانے کے اوپر لگے. کہ معلوم وہ 3 تیر کون سے تھے؟ کہ جب حسین کا لشکر کا علمدار پانی لے کے میدان سے جا رہا تھا, فرات سے جا رہا تھا, اپنے سینے سے مشکیزے کو چھپائے ہوئے تھا. عمر سعد کی طرف سے حکم ملا, میں خالی جگہ دیکھ رہا تھا, ہمیں کوئی خالی جگہ نظر نہیں آ رہی تھی. میں نے دیکھا کہ ایک طرف تھوڑی سی جگہ نظر آئی, اور اب جو میں نے نشانہ لیا تو تیر مشک سکینہ پہ لگا, اور مشک پہ تیر کا لگنا تھا کہ پانی بہنا شروع ہو گیا. ایک مرتبہ دربار میں کوہرام برپا ہوا. عزاداروں ایک مرتبہ تھوڑا سا گریے کی آواز رکی, معلوم کہ انہیں دوسرا تیر کہاں چلایا. کبھی جب حسین کربلا کے میدان میں اپنے 6 مہینے کے بچے کو لے کر آئے ہیں اور پانی کا مطالبہ کر رہے تھے, اور حسین کی آواز کے اوپر کوئی بھی پانی دینے کے لیے حسین کے بچے کو تیار نہ تھا, اور فوج میں انقلاب کی کیفیت تھی. جو ہمارے ساتھ کا حکم ملا, ہرملا حسین کے کلام کو قطع کر دے. میں نے 3 شعبے کا تیر چلنے کمان میں جوڑا, اور اب جو پوری قوت اور طاقت کے ساتھ اس بچے کی طرف چلایا ہے تو بچہ اپنے ہاتھ کے باپ کے ہاتھوں میں پلٹ گیا. عزاداروں ایک مرتبہ دربار میں کوہرام برپا ہوا. مختار بھی رو رہے ہیں, اہل دربار بھی رو رہے ہیں, گریا کم ہوا. بس ایک مرتبہ مختار کہتے ہیں کہ تیرا تیسرا تیر کہاں چلا؟ کہا مختار سن نہ سکو گے. کہا کہ نہیں بتا تو تم نے تیسرا تیر کہاں چلایا؟ کہا کہ جب حسین گھوڑے پہ جھوم رہے تھے, داہنی طرف جاتے تھے تو نیزوں کی انیاں بائیں طرف کر دیتی تھی, اور بائیں طرف گرنا چاہتے تھے تو بائیں طرف کی نیزوں کی انیاں داہنی طرف کر دیتی تھی. اسی درمیان میں نے نشانہ لیا, میرا تیر حسین کی پیشانی پر لگا. پر پیشانی پر تیر کا لگنا تھا کہ ایک مرتبہ حسین گھوڑے سے زمین پہ آ گئے. شور ملعون آگے بڑھا, اب جو خنجر چلا
زمین کانپ گئی، آسمان ہل گیا، فضا میں آواز گونجی، الا قتل الحسین بکربلا، الا ذبح الحسین۔ على القوم الظالمين سيعلم الذين ظلموا أيهم ينقلبون بحق الزهراء بها وعليها وبنيها وعليها قبول فرمائے، ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، ہماری خطاؤں اور غلطیوں سے درگزر فرمائے، پرچم اسلام کو سربلند فرمائے، پرچم کفر و نفاق کو سربلند فرمائے، بار الہ مظلوموں کی مدد فرمائے، ظالموں کا خاتمہ فرمائے، جو مومنین مریض ان کو شفا عطا فرمائے، جو دنیا سے رخصت ہو چکے ان کی مغفرت فرمائے، مولا امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرمائے، ہم سب کو امام کے غلاموں اور کے ناصر و شمان فرمائے، ہم سب کی تمام دینی اور دنیاوی حاجتوں کو پورا فرمائے،